السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیزان اسلام، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اس سلسلے میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ساتھیوں نے اس سے بہت سارے سوالات کیے اس ہفتے۔ ان میں سے کچھ سوالوں کے جوابات میں زبانی بھی اور ویڈیو بنا کر کے بھی دیا، اور فیس بک پر اور بہت سی جگہوں پر میں نے اس کو نشر کیا۔ تو بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کا میں نے جواب دیا ہے لیکن فیس بک پر وہ نشر نہیں ہے، تو میں ان سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اس ہفتہ مجھ سے سوال کیے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میت کے گھر پر اکٹھے ہونا اور وہاں کھانے پینے کا انتظام کرنا اور لوگوں کے درمیان قرآن کی پارے تقسیم کر کے قرآن پڑھوانا اور میت کو بخشنا اور تیجا چالیسواں کے نام پر دعوتیں اڑانا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب میں نے اس ویڈیو میں دیا تھا کہ میت کے گھر پر اکٹھے ہونا، ضیافتوں کا انعقاد اور میت کے لیے خاص طور پر قرآن کی تلاوت کر کے اس کو بخشنے کا رواج، یہ محقق علماء کرام جس میں علامہ ابن باز سعودیہ کے مفتی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں، ان تمام لوگوں نے اس عمل کو قابل مذمت بدعت قرار دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین سے ان باتوں کا ثبوت نہیں ہے۔ اموات ان کے دور میں بھی ہوئی، اللہ کے نبی کے دور میں ہوئی، آپ کے رشتہ داروں کا انتقال ہوا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں بھی اموات ہوئیں خلفائے راشدین کے دور میں۔ کبھی بھی ان ادوار میں اس بات کا رواج نہیں تھا کہ لوگوں کو بلا کر کے گھروں میں ان سے قرآن پڑھا کر کے میت کو بخشا جائے، یا پھر میت کے گھر تیجا چالیسواں کے نام پر دعوتیں اڑائی جائیں۔ یہ سب میت کے اہل خانہ کو غلط رسوم و رواج میں پھنسانا اور بریانی اور دعوتیں اڑا کر کے غلط طریقے سے ان کا مال ضائع کرنا ہے۔ اس میں جائز طریقہ یہی ہے کہ کسی منظم اجتماع یا دعوت کی پابندی کے بغیر میت کے لیے دعا کی جائے اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی جائے۔ ملاقات کوئی گھر پر بھی ضروری نہیں، کہیں بھی گھر پر، راستے میں، مسجد میں، کہیں بھی مل جائے، تعزیت کیا جائے اور ان کو تسلی دی جائے، احسن اللہ عزاءک وجبر مصیبتک وغفر میتک، اس انداز سے کہہ کر کے بات ختم کی جائے، اور قرآن خوانی کرا کر کے، پہلی بات تو قرآن خوانی کے ذریعے ایصال ثواب یہ محل نظر ہے۔ محققین کے نزدیک قرآن سے ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ عبادات توقیفی ہیں، اس کو حج عمرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ دعا، صدقہ، حج عمرہ اور قرض کی ادائیگی کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ البتہ تحقیقی بات یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ایصال ثواب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال تھا جس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا ان کا عمل درست ہے کہ نہیں؟ نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھنا درست ہے کہ نہیں؟ جواب میں نے دیا تھا کہ جہاں تک فرض نمازوں کا تعلق ہے تو فرض نمازیں بلا عذر، بلا مجبوری کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ فرض نماز میں کھڑے ہونا یہ نماز کا رکن ہے، لیکن نفلی نماز میں اس بات کی اجازت ہے کہ آدمی طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھڑے ہونے کے آدھا ثواب بیٹھنے کی وجہ سے ملے گا۔ تو اگر کوئی نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری عمر میں کچھ نمازیں بیٹھ کر کے نفلی ادا کرتے تھے۔ ایک تیسرا سوال تھا کہ حالت احرام میں، خصوصاً طواف کی بھیڑ میں، سعی کی بھیڑ میں، عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے یا ڈھانپے؟ اصل میں سوال اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنتقب المرأة، تو
वला तलबिसुल क़फ़्फ़ाज़ैन, औरत नकाब न पहने, क़फ़्फ़ाज़ैन न पहने। तो नकाब से आपने मना किया है, जो इस तरीके से पूरे चेहरे को यूं ढांकता है, चेहरा ढांकने से आपने मना नहीं किया। नकाब जो इस अंदाज से पूरे चेहरे की फिटिंग को, जैसे जिसमें तो आंखें बनी रहती हैं, उस अंदाज को आपने मुहर्रमा औरत के लिए मना किया है। औरत को एहराम में तवाफ और सई के दौरान अपना चेहरा ढांपना जरूरी है, अगर उसके इर्द गिर्द गैर महरम मर्द है तो, और रहते ही है। इस आयत की वजह से कि वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, कि औरतें अपनी जीनत जाहिर न करें। और मैं नहीं समझता कि आप इस बात से इख्तिलाफ करेंगे कि सबसे खूबसूरत, सबसे जीनत औरत के लिए उसका चेहरा ही है। जब कोई मर्द मौजूद हो तभी उसे, कोई मर्द मौजूद ना हो आजू बाजू, तब उसे खोलना जायज है, वरना। और एहराम वाली औरत नकाब यानी चेहरे का जो पर्दा आता है, आंखों को ढांप लेती, वो ना पहने, बल्कि गैर महरम से चेहरा ढकने के लिए ऊपर से अपने दुपट्टे को लटका करके चेहरा ढकेगी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हम हज्जतुल विदा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो जब मर्द हमारे करीब आ जाते थे तो हम अपना चेहरा दुपट्टे से ढाक लिया करते। उस वक्त आदमी थे नहीं, चंद लोग थे, और जब मर्द चले जाते तो हम खोल देते। तो आजकल तो हर वक्त रहते हैं मर्द। चौथा सवाल था कि बच्चों का पेशाब पाखाना धुलते वक्त उनकी शर्मगाह छूने से वजू टूटता है कि नहीं। तो जो चीजें वजू को तोड़ने वाली हैं उनमें एक शर्मगाह का छूना भी है, इसका मैंने जिक्र किया। हदीस तलक इब्न अली से पता चलता है कि नहीं टूटता है वजू, और बुसरा की हदीस से पता चलता है कि टूटता है। दोनों हदीसों में तदबीक और तहकीकी तदबीक यही कि जब शहवत और लज्जत के साथ आप शर्मगाह छुएंगे तो वजू टूट जाएगा, और बगैर शहवत के यूं ही लग जाए किसी जरूरत से तो नहीं टूटेगा। लिहाजा बच्चों का पाखाना पेशाब साफ करते वक्त माएँ या बहनें या भाई या बाप जो भी उनके पिछले हिस्से को या अगले हिस्से को धो करके साफ करते हैं, छूते हैं, क्योंकि वो शहवत की वजह से नहीं होता है, इसलिए उनका वजू नहीं टूटेगा। एक सवाल था कि नमाज की नियत कैसे करें, नवाफिल दो दो ही पढ़ना है या चार भी पढ़ सकते हैं। तो नमाज की नियत आप दिल में करेंगे, इन्नमल अमाल बिन्नियात, तमाम अमाल का दार मदार नियत पर है। आप नमाज की नियत दिल में करेंगे कि आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, जो नमाज है उसकी नियत है, फर्ज सुन्नत उसकी नियत है, उसको जुबान से कहना दुरुस्त नहीं है, और ना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी नहीं है। आपने जो नमाज का तरीका सिखाया है पूरी जिंदगी में, अहादीस के पूरे जखीरे में कहीं इस बात का सबूत नहीं मिलता है जो आजकल नमाज के जो नियत की जाती है कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात फर्ज की, पीछे से इमाम के मुंह मेरा किबला की तरफ अल्लाह अकबर, इन सब नियत के इस तरीके का कोई सबूत नहीं है। अलबत्ता नवाफिल की बात जहां तक है तो नफली नमाजें दो दो करके पढ़ना ये अफजल है, अगर चार भी कोई एक साथ पढ़े तो नमाज हो जाएगी, कोई हर्ज की बात नहीं। एक सवाल ये आया है कि घर से बाहर निकलने की जो दुआ है और घर में दाखिल होने की जो दुआ है उसका क्या अजर है, उसका क्या फायदा है। तो घर में जो दाखिल होने की दुआ हदीस में आई है, बिस्मिल्लाह वलजना बिस्मिल्लाह खरजना, ये रिवायत सही नहीं है, ज़ईफ है। अलबत्ता हदीस में है कि जब आदमी घर में दाखिल होकर के अल्लाह का जिक्र करता है, खाने पर अल्लाह का जिक्र करता है, तो शैतान से वो महफूज हो जाता है। लिहाजा घर में जब दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह कह करके दाखिल हो बस। अलबत्ता ये दुआ जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सही हदीस से साबित है। इस दुआ की 4 बड़ी फजीलतें हैं। नंबर 1, उस हदीस में कि हुदीता, अल्लाह तुम्हें सीधे रास्ते पर चला देता है। कुफीता, अल्लाह तुम्हारे कामों के लिए काफी हो जाता है। उकीता, यानी तुम्हें हर किस्म के शर और परेशानी से, खास पर शैतान से बचा लिया जाता है, और शैतान से खुसूसी हिफाजत है, क्योंकि उस हदीस में है कि तनहान हो शैतान, शैतान उससे अलग हो जाता है। और एक दूसरी रिवायत में है कि जब बंदा ये दुआ पढ़ कर निकलता है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो एक शैतान दूसरे से कहता है कि तुम उस शख्स का क्या बिगाड़ सकते हो जिसे हिदायत दे दी गई, किफायत और हिफाजत सब कुछ दे दी गई है। हदीस के जो अल्फाज हैं अबू दाऊद, तिरमिज़ी और में वो यूं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा खरज अर्रजुलु मिन बैतिही,
فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ فیقال له، جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے حسبک قد ہدیت وکفیت ووقیت، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، تم ہدایت دیے گئے، اللہ تمہارے لیے کافی ہو گیا، تم ہر شر سے بچا لیے گئے۔ فیتنحى له الشیطان، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ فیقول له شیطان آخر، اسے دوسرا شیطان کہتا ہے کیف لک برجل، آپ اس آدمی کو کیا بگاڑ سکتے ہو، قد ہدی وکفی ووقی، جو ہدایت دیا گیا، جو جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا اور جس کو بچا لیا گیا۔ تو یہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے اور اس کی فضیلت ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے آپ صرف بسم اللہ کہہ کر کے گھر میں داخل ہو جائیں۔ ایک سوال تھا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ، یعنی جو کرسچن اور یہودی ہمارے آس پاس ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ کیا ہم انہیں کافر کہہ سکتے ہیں کمپنیوں میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ اور پھر اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ان کی بیٹی سے نکاح کیوں جائز ہے؟ یہ ایک سوال آیا۔ حضرات گرامی، اصولی طور پر اور عقیدے کے طور پر ہمیں بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں سے کوئی بھی ہو، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، جو بھی میری نبوت کے بارے میں سنے گا اور پھر اس پر ایمان لائے بغیر مر گیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، تو وہ جہنمی ہے۔ ایک بات یہ اصولی بات سمجھ لیجیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کی روح سے یہود و نصارہ اور اہل کتاب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو شرعی اصطلاح میں وہ کافر ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے مسیح علیہ السلام کو خدا کہا تو وہ شرعاً کافر اور مشرک ہے۔ قرآن خود کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ ہے، انہوں نے کفر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کافر کہا بھی، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگ نے کافر کفر کیا۔ تو اگر وہ مسیح کو خدا مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تو وہ کافر ہیں بے شک، لیکن چونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، لیکن عام مشرکین بت پرستوں میں اور اہل کتاب میں فرق ہے، تھوڑا سا امتیاز ہے ان کا۔ اہم وضاحت یہ ہے کہ کافر ایک شرعی اور علمی اصطلاح ہے، اسے گالی طعن یا تحقیر کے طور پہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ عام گفتگو میں کسی فرد کو سامنے کافر کہنا حکمت کے خلاف ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ پھر کیا ہو، یہود و نصارہ کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ؟ تو اہل اسلام نے اہل کتاب کے ساتھ عدل کرنے، حسن سلوک اور حکمت کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، جو ہم سے لڑائی نہیں کرتے ان کے ساتھ نیکی کرنا جائز ہے، انصاف کرنا واجب ہے۔ ان سے معاشرتی سماجی تعلق کیسے رکھا جائے؟ اسلام نے اہل کتاب کے ساتھ کئی معاملات جائز رکھے ہیں۔ کرسچنوں کے ساتھ نمبر ایک، ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے۔ اگر انہوں نے ذبح کیا ہو تو ہم ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں بسم اللہ کہہ کر کے۔ اور مسلمان مردوں کو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لیں، لیکن نہ کریں، یہ بہتر۔ تعلقات کے حدود کیا ہیں؟ ان کے مذہب کو ہم حق نہیں مانیں گے، ان کے باطل عقائد کی ہم تائید نہیں کریں گے، اور دینی معاملات میں ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ عام کافروں اور اہل کتاب میں فرق ہے۔ اہل کتاب اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کی وحی کو مانتے ہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے عام کافروں اور مشرکین اور اہل کتاب کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، اور اسی لیے اہل کتاب کے ذبیحے کو کھانا جائز ہے جبکہ مشرک کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اہل کتاب کی بیٹی سے آپ شادی بھی کر سکتے ہیں جبکہ مشرک کی بیٹی سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اور دلیل کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الیوم احل لکم الطیبات،
تم پر پاک چیزیں آج حلال کر دی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کا کھانا جو جنہیں کتاب دیا گیا، یہود و نصارہ کا کھانا. حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور مومنہ عورتوں میں جو عفیفہ ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اور اہل کتاب کی جو عفیفہ عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. لیکن علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیکن ينبغي ان يعلم ان الاولى واسلم ترک نکاح الکتابیات، یہ بات جاننی چاہیے کہ بہتر اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی نہ کی جائے اگرچہ جائز ہے، خاص کر اس زمانے میں. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے کہا تھا جنہوں نے اہل کتاب سے شادی کی ہوئی تھی کہ انہیں طلاق دے دو، تو تمام لوگوں نے طلاق دے دیا تھا سوائے حذیفہ کے. حضرت عمر نے حذیفہ سے کہا طلقھا، طلاق دے دو، تو حذیفہ نے کہا کہ تشہد انہا حرام، عمر بتاؤ یہ حرام ہے تو دے دوں میں. عمر نے کہا یہ جمرتن، ارے یہ چنگاری ہے، طلقھا، طلاق دے دو. حذیفہ نے کہا کہ اتشہد انہا حرام، آپ گواہی دیتے ہو کہ اور تمہارے لیے حرام ہے. عمر نے کہا یہ جمرہ، ارے چنگاری ہے، اس کو طلاق دے دے. حذیفہ نے کہا قد علمت انہا جمرہ، مجھے پتا ہے کہ یہ چنگاری ہے، ولیکنہا لی حلال، لیکن یہ میرے لیے حلال ہے. فلما کان بعد طلق، بعد میں طلاق دے دیا انہوں نے. بہرحال تو نہ کرنا بہتر، لیکن کسی نے کر لیا ہے تو آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. ایک بہت اہم سوال ہے کہ جیسے رمضان بیتا، بہت سارے مواسم بیتتے، ہم نیک اعمال کرتے ہیں، تو اتنا محنت و مشقت ہم کرتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے، اصولی بات اس بات کا علم کہ آپ نے جو نیک عمل کیا ہے وہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، یہ اللہ ہی بہتر جانے. بس اللہ کا ارشاد ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. اب آپ متقی ہیں کہ نہیں کون گارنٹی؟ یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمل ضرور قبول ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، یہ اللہ کے بندے نیک اعمال کرتے رہتے ہیں پھر بھی اندر سے گھبرائے رہتے ہیں، کیا پتہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اللہ والے اپنے رب کو خوف اور امید کے بیچ میں پکارتے ہیں. خوف ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ نہ کرے، لیکن امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور جنت دے گا. الایمان بین الخوف والرجاء. لیکن بہرحال آپ کے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں اس کی کچھ نشانیاں ہیں، پکی بات نہیں لیکن نشانیاں ضرور ہیں. سب سے اہم چیز، جب آپ نیک عمل کر لیں تو آپ کو مزید نیکی کی توفیق ملتی رہے. آپ گناہ سے بچ گئے تو مزید دھیرے دھیرے بہت سارے گناہ چھوڑ دیں. یہ ایک اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا عمل قبول ہوا. اسی طریقے سے نیک عمل کرنے کے بعد آپ کے اندر عاجزی اور خوف پیدا ہو، تکبر اور گھمنڈ نہ آئے کہ ارے یار میں تو بڑا نمازی ہوں، بڑی داڑھی میری، بڑی ٹوپی. تو انشاءاللہ یہ امید کی جا سکتی ہے آپ کے اندر عاجزی اور تواضع آ جائے، سمجھ لیں انشاءاللہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ایسے ہی اخلاص، آپ مخلص رہیں، طبیعت میں کبھی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، تو انشاءاللہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، یہ امید کی جا سکتی. ایسے ہی جب نیک عمل کرنے کے بعد دل میں سکون آ جائے، دل آپ کا ہلکا ہو جائے، آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کا عمل قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، جب نیکی کر کے تمہیں خوشی ملے، برائی کر کے تمہیں برا لگے،
سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ اور بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے، پھر بھی دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کا الٹا کہ عمل نہ قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ نیکی کے بعد آپ فوراً پھر گناہ شروع کر دیں، اس کا مطلب کہ پتہ نہیں آپ کی نیکی، گارنٹی نہیں ہے قبول بھی ہوئی ہو، لیکن امید یہی، ایسا لگتا ہے کہ عمل آپ نے ایسے کیا۔ اگر عمل کرتے آپ کو اندر تکبر آ جائے تب بھی خطرے کی نشانی ہے۔ عبادت آپ نے کیا پھر چھوڑ دیا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ عمل کی قبولیت میں آپ کے شبہ ہے، قبول ہوا کہ نہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہمارے ساتھی نے کیا کہ ایک آدمی بہت دیندار ہے، پکا مسلمان ہے، لیکن اس کی زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں آ گئی کہ اس نے خودکشی کر لیا، آتما ہتیا کر لی۔ اب حدیث میں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، جیسے اس نے خودکشی کی ہے وہی کرتا رہے گا، تو کیا واقعی اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ تو حضرات گرامی، بنیادی اصول اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، اگر کوئی مسلمان پریشانی، ڈپریشن یا کسی مجبوری میں آ کر کے خودکشی کر لیتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اس کے لیے جہنم کی سخت وعید ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا اگر وہ موحد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرے گا وہ اسی طریقے سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ لیکن کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ تو اس سلسلے میں چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بس شرک کو نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس اصول کے تحت اگر وہ مسلمان تھا، مشرک نہیں تھا، تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو اسے سزا دے کر پھر جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ نہ ہم اسے جنتی کہیں نہ جہنمی کہیں، کیونکہ وہ مسلمان تھا، ذہنی دباؤ میں اس نے خودکشی کر لیا۔ ایسے شخص پر ہم رحم کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے بارے میں کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے، خودکشی کرنے والا گنہگار ہے، لیکن وہ رہتا مسلمان ہی ہے، انجام اللہ کے حوالے ہے، جہنم میں وہ ہمیشہ نہیں رہے گا اگر موحد ہے۔ ایک سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا جلدی قبول کرے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ بھائی پہلی بات تو دعا میں جلد بازی نہیں بچانی چاہیے۔ اللہ کے نے فرمایا کہ بندے کی دعا اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا، تو جلد بازی نہ کریں، جلدی قبول کروانا ہے، اللہ سے یقین رکھیں، اللہ پر امید رکھیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، اور سجدے میں دعا کریں، کوشش کریں۔ ایسے ہی رات کے آخری حصے میں تہجد، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوتا آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، وہ خود تمہیں پکارتا ہے، کون مجھ سے دعا کر رہا ہے میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس سے دے دوں، کون توبہ کر رہا ہے میں توبہ قبول کر لوں۔ وہ خود آسمان دنیا پر آ کر کے آپ کو پکارتا ہے، اس وقت اٹھ کر کے آپ اللہ سے دعا کریں، امید کی جاتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور دعا کی قبولیت کی 3 آپشن ہیں، ایک تو آپ کو دعا ہو بہو وہی قبول ہوگی جو آپ نے مانی، یا نہیں تو اس کے بدلے آپ کے اوپر پریشانی دور کر دی گئی، یا نہیں تو آخرت میں آپ کو اس کا اجر مل جائے گا۔ ایک سوال تھا غلے کی زکوٰۃ کے بارے میں، تو غلے میں زکوٰۃ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کا کتنا دینا پڑتا ہے، کب عشر ہے، کب نصف عشر ہے، کب 10واں ہے، کب 20واں ہے۔ تو غلہ اگر آپ خود بارش کے سے سیراب ہو گیا، آپ نے کوئی خاص مشقت نہیں کی، تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور اگر آپ نے سینچائی کی ہے، مشقت کی ہے، اور پیسہ آپ کا ٹھیک ٹھاک خرچ ہوا ہے، تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ عموماً گیہوں میں 20واں حصہ اور دھان میں لوگ 10واں حصہ نکالتے ہیں۔ ایک سوال تھا کہ سینڈو بنڈی پہننا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے، لیکن شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایسے ہی چڈا جو عام طور پر لوگ پہنتے ہیں تو اسے حرام نہیں کہتے، لیکن شرم و حیا کے تھوڑا خلاف ہے، لیکن پہننے سے آدمی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی سوال کیوں، اگر کوئی ایسا کپڑا پہنے، چھوٹی شرٹ اور چست پینٹ کی جھکتا ہے یا رکوع سجدے میں جاتا ہے تو اس کا پچھواڑا دکھتا ہے، تو اگر نماز میں تو سطر چھپانا نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے، اگر آپ کا سطر کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی،
تو اگر آپ جان بوجھ کر بار بار ایسا کرتے ہیں، اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک سوال تھا کہ سجدہ کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سجدہ تو ہے جو ہم نماز کا رکن ہے، دو سجدے کرتے ہیں رکعت میں۔ ایک سجدہ وہ ہے جو نماز میں یا نماز کے باہر جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو سجدے تلاوت کرتے ہیں، وہ ایک ہی سجدہ ہے۔ ایک سجدہ وہ ہے جو بھول کا سجدہ ہے، نماز میں ہمیں بھول ہو جائے، ہم کوئی چیز زیادہ کر دیں یا کم کر دیں یا شک میں ہو جائیں تو دو سجدے کرتے، وہ سجدے سو ہے۔ اور چوتھا سجدہ ہے شکر کا سجدہ ہے، کوئی بڑی خوشی ہمیں مل جائے تو اس کے لیے کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، نہ قبلے کی ضرورت، جہاں ہے وہیں آپ سجدے میں گر جائیں، تسبیح پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ایک سجدہ۔ تو یہ سجدے کی شکلیں ہیں۔ ایک سوال تھا کہ اس طریقے سے مکان کو کرائے پر دیں کہ ہم نے ایک فلیٹ اپنا 5 سال کے لیے کسی کو کرائے پر دیا، اس سے ہم نے 1 لاکھ روپیہ لیا، 5 سال کے بعد وہ آدمی فلیٹ سے نکل گیا، اب مجھے 1 لاکھ واپس بھی کرنا پڑے، تو بھائی یہ تو سود ہے۔ اگر اس نے کوئی کرایہ آپ کو نہیں دیا، آپ نے اس سے کوئی کرایہ نہیں لیا، بس مکان اس نے مکان دے کر کے، اس نے آپ کو پیسہ دے کر کے مکان سے فائدہ اٹھایا، آپ نے اس کو مکان دے کر کے پیسے سے فائدہ اٹھایا، یہی سود ہے۔ شرعی اصول کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر قرض جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو وہ ربا ہے، سود ہے۔ ہاں 5 سال کے بعد اگر اس پیسے میں سے وہ کرائے بھر کا پیسہ کاٹ کر کے واپس لیتا ہے تب جائز ہے۔ یا جیسے ڈپوزٹ میں ہوتا ہے کہ آدمی کرایہ تو دیتا ہے جتنا دینا ہے، لیکن بطور ضمانت صاحب مکان کچھ پیسہ رکھ لیتا ہے اس کے اپنے پاس، تاکہ اگر کوئی مکان اس نے خراب کر دیا تو اس کا نقصان کاٹ لے، اور اگر صحیح واپس کیا ہے تو اس کا پیسہ واپس کر دے، تو یہ جائز ہے۔ شراکت کے لیے کوئی سہم خریدنا، وطنیہ مرغی کا ہے یا آرامکو کا ہے، کوئی سہم خریدنے جہاں کاروبار ہوتا ہے تیل کا، مرغیوں کا کاروبار، تو اگرچہ آپ کے پاس وہ مال سامنے موجود نہیں، نہ آپ دیکھنے گئے ہیں، علماء اور نفع میں آپ کو نفع ملتا ہے، نقصان میں نقصان ہوتا ہے، تو علماء کرام نے ایسی تجارت کو جائز کہا ہے۔ بٹکوائن کا ایک بار نے سوال کیا، بٹکوائن کے بارے میں، یہ ایک مجہول چیز ہے، علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے کچھ لوگ جو کھیل کود پر شرط لگاتے ہیں کہ فلاں ٹیم جیتے گی، اگر جیت گئی تو میں اتنا پیسہ دوں گا، یا فلاں جنگ جو ہے جو ہارے گا اتنا پیسہ دوں گا، یہ سب جوا ہے، یہ حرام ہے۔ وطر کے بارے میں سوال ہوا کہ وطر کتنی ہے، تو وطر آپ 1 پڑھیں، 3 پڑھیں، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، جائز ہے۔ اگر 3 پڑھیں گے تو مغرب کی نماز کی طرح پڑھیں گے کہ نہیں، مغرب کی طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ مسلسل پڑھتے جائیں گے۔ دعا قنوت اس میں ضروری ہے کہ نہیں پڑھیں تو بہتر ہے، دعا قنوت ضروری نہیں، مسنون و مستحب ہے۔ دعا قنوت ہاتھ اٹھا کر پڑھیں یا بغیر ہاتھ ہے، دونوں جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دعا قنوت رکوع سے پہلے پڑھیں، رکوع کے بعد پڑھیں گے، دونوں بہتر، دونوں جائز، البتہ رکوع سے پہلے بہتر ہے۔ تو یہ کچھ ایسے سوالات میرے سامنے آئے جن کا میں نے آپ کے سامنے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔